سامعین، پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ شہزادہ سیف الملوک ریگستان سے گزر کر ایک شہر کے پاس پہنچا، اور یہ شہر کون سا شہر تھا یہ آپ اس قسط میں سنیں گے۔ گزارش ہے کہ کہانی کو غور سے سنیں اور پڑھیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہزادہ چلتے چلتے اس شہر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازے پر 40 آدمی پہرا دے رہے ہیں۔ شہزادے نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی نرم اور میٹھی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ ان کی آواز سن کر شہزادے نے جانا کہ یہ سب کی سب عورتیں ہی ہیں، ان میں کوئی مرد نہیں ہے۔ شہزادے نے سوچا کہ مت یہ کوئی مکر و فریب ہو یا کوئی جادوئی طلسم ہو، اور وہ دل ہی دل میں خدا سے خیر کی دعا مانگنے لگا۔ جب ان عورتوں نے ایک خوبصورت رنگیلا جوان مرد دیکھا تو وہ انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے شہزادے سے پوچھا کہ تم کون ہو، آدم ہو یا جنوں میں سے ہو یا پھر کوئی فرشتہ ہو، کیونکہ تمہاری شکل ہمیں بہت پسند آئی۔ شہزادے نے جواب دیا کہ میں صرف ایک انسان ہوں اور شہر مصر سے آیا ہوں، اور اپنے پیار کی خاطر ان جنگلوں اور بیابانوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہ عورتیں اس کی کہانی سن کر اسے اپنی شہزادی کے پاس لے گئیں۔ جب شہزادہ اندر پہنچا اور وہاں ایک شاہخانہ تخت دیکھا اور اس پر ایک خوبصورت شہزادی کو بیٹھے دیکھا۔ اس شہزادی کے چاروں طرف خدمت گاریں گھوم رہی تھی جو سب کی سب عورتیں تھیں، ان میں کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ شہزادے نے شاہانہ طرز پر سلام پیش کیا تو اس شہزادی نے بھی اٹھ کر نرم آواز میں سلام کا جواب دیا۔ شہزادہ سیف الملوک کو دیکھتے ہی شہزادی کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس نے شہزادے کو اپنے پاس بٹھایا اور خدمت گاروں کو کھانا لانے کو کہا۔ کھانا اتنا ہی اچھا تھا کہ جتنا بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے۔ پھر شہزادی نے سیف الملوک سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، تو شہزادے نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ شہزادے کی کہانی سن کر وہ شہزادی اسے بہت محبت اور الفت سے پیش آنے لگی اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شہزادے نے اس کی کسی بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اور پھر پوچھا کہ اس شہر کا نام بتاؤ، یہ کون سا شہر ہے اور کس ملک میں پڑتا ہے؟ تو اس شہزادی نے بتایا کہ اس شہر کو شہر زنا کہتے ہیں، یہاں کوئی مرد نہیں ہے، اور میں اس شہر کی شہزادی ہوں، اور یہاں صرف میری سرداری چلتی ہے۔ شہزادے نے کہا میں اس شہر کی سیر کرنا چاہتا ہوں کہ مت میرا مطلب یہیں پر حاصل ہو جائے۔ تو شہزادی نے گھوڑے منگوائے اور وہ شہزادے کے ساتھ ہی گھوڑے پر سوار ہو گئی، اور بہت ساری خدمت گاریں بھی ساتھ چل پڑیں۔ شہزادے نے پورے شہر کو گھوم کر دیکھا، ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں، بہت خوبصورت اور حوروں کی شکل والی عورتیں، مگر اس کے دل میں تو پری بدیل جمال کا عشق بسا تھا، وہ کسی اور کی طرف کیسے راغب ہو سکتا تھا؟ پھر وہ شہزادی سیف الملوک کو لے کر شہر کے اندر ایک گنبد کے پاس پہنچی۔ اس گنبد کے پاس پانی کا ایک خوبصورت چشمہ تھا، نہ وہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا، وہ شیر گرم پانی کا ایک خوبصورت چشمہ تھا۔ شہزادی نے بتایا کہ اس چشمے کی خاصیت ہے کہ شہر کی جو بھی لڑکی جب جوان ہو جاتی ہے تو وہ آ کر اس چشمے میں نہاتی ہے، اس پانی سے اسے مردوں والی لذت حاصل ہوتی ہے، اور پھر حمل ٹھہر جاتا ہے، اور پھر لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ یہ بھی قدرت کا ایک
عجیب کھیل ہے۔ پھر وہ محل واپس آ گئی۔ 2-3 دن گزر گئی تو شہزادے نے کہا، سنو بی بی، میں نے یہاں جتنے بھی دن گزارے وہ سب عید کی خوشیوں بھرے دن تھے، مگر مجھے یہاں سے بھی آگے جانا ہے اور اپنے عشق کو ڈھونڈنا ہے۔ باغ ارم نام کا کوئی دیس ہے اور وہاں پری بدیل جمال رہتی ہے، اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتی ہیں تو بتاؤ۔ شہزادی نے کہا، یہ نام تو میں تمہارے منہ سے ہی سن رہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہ راج حکومت سب تمہارے حوالے کرتی ہوں اور خود تمہاری غلام بن کر رہوں گی، اس لیے تم یہیں رک جاؤ۔ شہزادے نے کہا، سنو بی بی، میں کئی ایسے تاج و تخت چھوڑ کر نکلا ہوں تو کیسے اپنے عشق کو بھول یا چھوڑ سکتا ہوں۔ شہزادی نے سوچا، یہ تو ایک پکا عاشق ہے۔ اس کا دل تو شہزادے کو چھوڑنے کا نہیں ہو رہا تھا، مگر مجبور ہو کر وہ اسے رخصت کہنے پر راضی ہو گئی۔ وہ شہزادے کو رخصت کرنے شہر کے دروازے تک آئی۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تب وہ اپنے محل واپس آئی۔ شہزادہ چل پڑا، اس کے ساتھ عورتوں کی ایک فوج تھی۔ وہ 7 دن تک چلتا رہا، پھر ایک جگہ پہنچے جہاں ایک بہت بڑی اونچی قبر بنائی گئی تھی۔ اس قبر کے پاس بہت سے لال جواہر ٹنگے ہوئے تھے۔ وہیں پر ایک بہت اونچا نشان کھڑا تھا جس پر ایک بہت قیمتی موتی لٹکا ہوا تھا۔ اب ان عورتوں کی افسر نے شہزادے کو سلامی دی اور کہا، یہ قبر ہماری سرحد ہے، ہم اسے آگے نہیں جا سکتے۔ شہزادہ ان سے بھی رخصت ہو کر چل پڑا۔ اس نے اپنی کمر کو کس کر باندھا اور ہتھیار بھی اچھی طرح لگائے اور چلتا رہا۔ اب کہیں کوئی شکار ملتا وہ شکار کرتا اور کھاتا۔ پھر آگے ایک ریگستان آیا جو بہت ہی خطرناک تھا، جہاں نہ پانی، نہ میوہ، نہ درخت اور نہ کہیں چھاؤں، اتنی تپتی ریت کہ اڑتے پرندے کے پر بھی جل جائیں۔ شہزادہ بہت تنگ ہوا، اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کو۔ وہ ہمت ہار چکا تھا۔ اس کے نفس نے کہا، ایسا کیا فائدہ ایسے عشق کا جس میں سختی ہی سختی ہو؟ مگر عقل نے کہا، جب اتنے دن گزر گئے تو کچھ دن اور سہی۔ اس طرح کافی دیر تک نفس اور عقل کی جنگ چلتی رہی۔ آخرکار عقل کی جیت ہوئی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر میری قسمت میں محبت کا لکھا ہے تو کہیں سے مجھے ایک گلاس پانی پلا دے۔ پھر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، مگر اس کی آنکھیں صرف سوئی ہوئی تھی جبکہ دل جاگ رہا تھا۔ تبھی ایک نورانی مرد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس مرد نے نرم اور میٹھی آواز میں شہزادے کو آواز دی اور کہا، اٹھ اے مرد بہادر، مجھے اللہ نے اس بیابان جگہ پر صرف تمہارے لیے ہی بھیجا ہے کہ تمہارا سفر اب ختم ہونے والا ہے۔ شہزادہ اس کی بات سن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہ شربت پیا، اس مرد کو سلام کیا اور اس کا نام پوچھا۔ اس شخص نے کہا، میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میرا نام حورائیل فرشتہ ہے۔ مبارک ہو کہ تمہارا سفر اب بہت کم رہ گیا ہے۔ اس فرشتے نے اسے اسم اعظم پڑھنے کو کہا، پھر فرشتہ غائب ہو گیا۔ شہزادے کے دل کو اب تسلی ہوئی اور وہ دوبارہ چل پڑا۔ آگے ایک بہت بڑا جنگل آیا جس کی لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے اسے ایک اونچی جگہ نظر آئی اور وہ اس پر چڑھنے لگا۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑا قلعہ نظر آیا جس کی اونچائی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ قلعے کے اندر جانے کا سوچنے لگا۔
سامعین، کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے ویڈیو